آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا آپ نے کفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی، کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان پر 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ نے کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے چند آیتیں یہ ہیں۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اسی طرح سورہ انفال پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 8 میں آیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک نہ خوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 12، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب تمہارا پروں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 12، ترجمہ: میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور تم نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ میاں اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ میاں پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ انفال پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 15 میں کچھ یوں فرمایا: اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص امروز پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے لڑائی کی کوئی حکمت میں جا ملنا چاہے وہ مستثنا ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جنگ بدر کا یہ تھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں سے نقل کیا ہے۔ اب جب کہ آپ خود قرآن پاک پڑھو گے تو جب یہ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔